بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل وچ از ایکچولی سلمان کیانی آفیشیل۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے، چند سیکنڈ دیکھیے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہ جو تصویر آپ نے دیکھی ہے، یقیناً اگر کوئی شخص کے جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہو تو یقیناً اس کے دل کو دہلا دینے والی، اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویر ہے۔ اور یہ جو دو تصویریں ہیں، ان دونوں تصویروں سے ہم یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ اس معاشرے میں تقسیم کس حد تک ہے۔ پہلی تصویر جو کہ آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھتے ہیں، وہ اس معاشرے کی بے حسی کی ایک وہ تصویر ہے کہ جس پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے، کہ جس پر جتنا نوح کنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ کہ کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر غریبوں کا، ان لوگوں کا کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا حال یہ ہو؟ یہ ماں کہ جس کا بیٹا جل گیا، اس کا بیٹا نہیں جلا، اس کی زندگی کے تمام خواب جل گئے، اس کی زندگی اجڑ گئی، لیکن کیا کسی کو کوئی خیال آیا؟ اور یہ کوئی ایک ماں نہیں تھی، اس جیسی پتہ نہیں کتنی ماؤں کی کوکھ اس دن، کہ جس دن سندھ میں یہ بستی جلی تو وہاں پر 9 بچے زندہ جل گئے، زندہ درگور ہو گئے وہ خاندان۔ لیکن اگر جو نہیں رینگی تو وہاں پر موجود صوبائی حکومت کی جو ہے کان میں جو نہیں رینگی۔ یوں لگا کہ اس ملک میں نہ صرف صوبے میں حکومت نہیں ہے، بلکہ یوں بھی لگا کہ شاید اس ملک میں حکومت سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کا نام سنتے ہیں، ہم اس سپریم کورٹ کا نام سنتے ہیں کہ جن کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ رات کے 12 بجے کھل جاتی ہے صرف بڑے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے۔ لیکن کیا اس واقعے پر انہوں نے آنکھیں کھولیں؟ 12 بجے نہ کھولتے، کیا آپ شام کو 6 بجے تک کورٹ کھول لیتے؟ کیا آپ نے کھولی؟ نہیں کھولی۔ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت اس ملک میں حکومت کو چینج کرنے، ایک نئی حکومت لانے میں مصروف نظر آتی ہے، کہ جس پر بارہا تنقید کی جا رہی ہے، کیا اس کو ذرا سا خیال نہیں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے؟ یہ چاہے غریب ہیں، چاہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو یہیں پر چھوڑ دے گی؟ اور دوسری جانب تصویر دیکھ لیجئے، ایک امیر زادی، ایک وہ لڑکی کہ جو ایک یہاں پر اشرافیہ کا چہرہ ہے، وہ اشرافیہ کہ جو کہ اس ملک پر ہمیشہ سے حکمران رہی ہے، اور اس خاتون کے سر پر صرف ایک رپورٹر کہہ لیجئے یا ایک کیمرہ مین کہہ لیجئے، ان کی ہلکی سی غلطی سے ڈرون ماتھے پر جا لگا، کہ جس پر وہ واویلا کیا گیا کہ اللہ کی پناہ، اور یہاں تک مطالبات کر دیے گئے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ اس خاتون کو شاید جان بوجھ کر مارا گیا، شاید اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، شاید لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو صرف ایک غلطی تھی۔ ایک ماتھے پر آیا زخم اس ماں کی اجڑی ہوئی کوکھ سے زیادہ ہو گیا۔ یہی اس معاشرے کا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، کیوں ہیں؟ کیوں ہم عمران خان کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ ہم عمران خان کے موقف کی تائید نہیں کرتے، بلکہ شاید اس ملک میں اب یہاں پر رہنے والے لوگ، اور خاص طور پر ینگسٹرز، یہ آنے والی نسلیں اس حد تک تیار ہو گئی ہیں، اس حد تک میچور ہو گئی ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ہونے والی غلطی واضح نظر آتی ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو کہ اس تصویر میں واضح ہے، کہ جس کو چاہتے ہوئے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی، کہ جس طرح سے یہ ماں روتی، بلکتی، سسکتی اس وقت دہائیاں دیتی نظر آتی ہے، تو شاید اس کی اس دہائی سے اس عرش کے اوپر بیٹھے خدا نے
کوئی نہ کوئی نوٹس لے لیا ہو. نہیں نوٹس لیا تو یہاں پر موجود زمینی خداؤں نے نہیں لیا, اور خاص طور پر اس اسٹیبلشمنٹ نے نوٹس نہیں لیا کہ جن کے اوپر بارہا حکومتیں بنانے کا گرانے کا الزام آتا ہے. تو کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ سندھ میں پچھلے کتنے عرصے سے 15 سال کے عرصے سے ایک نااہل حکومت موجود ہے کہ جس نے اس صوبے کا حال یہ کر دیا ہے کہ وہ صوبہ اس وقت کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے, کہ جہاں پر اگر بچے کو کتا کاٹ لے تو کتے کی ویکسین نہیں ملتی, کہ جہاں پر اس بستی میں آگ لگی تو پتا چلا کہ وہاں پر جو ایمبولنسز تھیں وہ ناکارہ تھیں. 2 ایمبولنسز, ایک کا ٹائر پنکچر, دوسرے میں پیٹرول نہیں, اور اگر ایمبولنسز موجود ہیں وہ تو صرف اور صرف ان کے قافلے میں چلنے کے لیے موجود ہیں. اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو المیہ یہاں تک ہے کہ یہ پاکستان کا وہ صوبہ ہے کہ جو کہ سب سے بڑی معاشی ہب سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر لگ بھگ 1.25 سے 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ایمبولنس موجود ہے. تو اندازہ کر لیجئے کہ اس سندھ حکومت نے کس حد تک اس صوبے کو نقصان پہنچایا. ہماری فوج جو کہ بیرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے برسر پیکار رہنے کے لیے تیار نظر آتی ہے, تو کیا ان کو یہ ملک کے اندر موجود دشمن نظر نہیں آتا؟ کیا یہاں سے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں ہوتی؟ کیا اس ملک کے لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوتی جو کل کو اگر لاوے کی صورت میں پھٹ گئی تو میرے خیال سے جو نظر آتا ہے کہ وہ سب کچھ بہا لے جائے گی. پھر مضبوط فوج کسی کام کی نہیں, پھر اس ملک کی یہ بڑی بڑی حکومتیں کسی کام کی نہیں, اور پھر یہ بیرونی ایجنٹس اور ایجنڈوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہوگی. کیونکہ جب عوام انتقام لیتی ہے تو اس کے آگے آنے والا ہر شخص, اس کے سامنے آنے والا ہر روڑا, اس کے سامنے آنے والا ہر بڑے سے بڑا طوفان تھم جاتا ہے, سر نگوں ہو جاتا ہے, اور آپ کو اس طوفان سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس وقت دروازے پر دستک دے رہا ہے. آج کی اس ویڈیو میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ اس ملک میں اگر کسی کو, خاص طور پر یہ جو بڑے بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ تقسیم کیا ہے, تو اس تصویر میں وہ واضح تقسیم ہے. اس تقسیم کو ختم کیجئے, یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا. اگر اس تقسیم کو ختم نہیں کریں گے تو کب خدا نخواستہ کوئی بڑا المیہ ہو جائے, سانحہ ہو جائے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس تفریق کو پیدا کس نے کیا ہے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس تقسیم کے پیچھے کون ہے. تو جناب, آج کی یہ ویڈیو کہ جس کے اندر یہی بات کرنا چاہتے تھے, پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گا. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.